بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی کسی چیز سے رک جانے اور اسے ترک کرنے کے ہیں۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے پرہیز کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی اور روحانی تربیت فراہم کرتی ہے۔ یہ انسان کو تقوی، صبر، شکر اور خود احتسابی کی طرف راغب کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک سوال مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھے۔ دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو اور نہ اس کی رات کو قیام کے لیے مخصوص کرو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جمعے کے دن کو خاص طور پر روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنا منع ہے، کیونکہ جمعہ ایک اجتماعی عبادت کا دن ہے اور اس دن کی عبادات جیسے خطبہ اور نماز جمعہ اور دیگر عبادات زیادہ اہم ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے جو ان عبادات میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے تاکہ خوشی اور شکر کا اظہار ہو۔ جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنا رہبانیت کی مشابہت بن سکتا ہے جو اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ رہبانیت کا مطلب دنیاوی زندگی کو ترک کر کے صرف عبادت میں مشغول ہونا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام اعتدال، توازن اور معاشرتی زندگی کے فروغ کی تعلیم دیتا ہے تاکہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور رہبانیت ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پھر بھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے عبادت میں شدت کا عزم کیا، جیسے شادی نہ کرنا، روزانہ روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو میری سنت سے ہٹے وہ مجھ سے نہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کن کنڈیشنز میں جمعے کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلے یا بعد والے دن کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حدیث میں ہے، جمعے کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھے۔ نمبر 2، فرض یا واجب روزہ۔ اگر جمعے کے دن کوئی قضا روزہ یا نذر کا روزہ رکھنا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ نمبر 3، رمضان کے روزے۔ رمضان المبارک کے دوران جمعے کو روزہ رکھنا فرض روزوں میں شامل ہوتا ہے اور منع نہیں ہے۔ جمعے کے دن روزہ رکھنا منع اس وقت ہے جب صرف جمعے کو روزے کے لیے خاص کیا جائے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ نذر کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ آگے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا مکروہ ہے۔ جمعے کے دن روزہ اس وقت جائز ہے جب یہ کسی ترتیب، مثلاً جمعرات یا ہفتے کے ساتھ یا کسی فرض روزے کے تحت ہو۔ ممانعت کی حکمت مسلمانوں کو اعتدال پر قائم رکھنا اور عبادات میں توازن پیدا کرنا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ نذر کا روزہ کیا ہے۔ نذر کا روزہ ایک ایسا روزہ ہے جو انسان خود پر واجب کر لیتا ہے، کسی خاص مقصد کے حصول یا اللہ کے لیے کسی عہد کی صورت میں۔ نذر ایک قسم کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب کوئی نذر مان لی جائے تو اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نذر کے روزے کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، مشروط نذر۔ نمبر 2، غیر مشروط نذر۔ نمبر 1، مشروط نذر۔ جب کوئی شخص کسی خاص مقصد کے حصول پر روزہ رکھنے کی نیت کرے، مثال کے طور پر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ اس صورت میں جب مقصد پورا ہو جائے تو روزے رکھنا واجب ہے۔
دوسرا غیر مشروط نظر، بغیر کسی شرط کے نظر مانی جائے۔ مثال کے طور پہ میں اللہ کے لیے 2 روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اس صورت میں روزے فوری طور پر رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر، ترجمہ سورہ انسان کی آیت 7 کا، وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت سخت ہوگی۔ یہ آیت نظر کو پورا کرنے کی فضیلت اور تاکید بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اسے پورا کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی وہ اسے پورا نہ کرے۔ نظر کے روزے پورے کرنا فرض واجب ہے۔ اگر کوئی نظر پوری نہ کرے تو یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی شمار ہوگی، جو گناہ ہے۔ اگر نظر پوری کرنا ممکن نہ ہو، جیسے بیماری یا معذوری کی وجہ سے، تو فدیہ ادا کیا جائے۔ ہر چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ نظر کی اہم شرائط: نمبر 1، نظر صرف ایسے عمل کے لیے کی جائے جو شرعی طور پر جائز اور نیکی ہو۔ نمبر 2، گناہ یا حرام کام کے لیے نظر ماننا جائز نہیں۔ نمبر 3، نظر پورا کرنا اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ فرض روزہ یا رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ فرض روزے، رمضان کے روزے چھوڑ دینا ایک سنگین گناہ ہے، اور اس کے لیے صرف فطرہ دینا کافی نہیں ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اسے چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ فطرہ دینا کیا مطلب؟ فطرہ صدقۃ الفطر رمضان کے آخر میں ادا کی جانے والی ایک عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ فطرے کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ دوسرا، روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو روزے دار کے لیے لغو اور بیہودگی کا کفارہ اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ قرار دیا۔ روزہ چھوڑنے کے لیے فطرہ کافی نہیں۔ فطرہ صرف ان گناہوں کا کفارہ ہے جو روزے کے دوران غیر ارادی طور پر ہو جائیں، جیسے لغزش یا غیر ضروری گفتگو۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے پر فطرہ دینا کافی نہیں، بلکہ قضا روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر روزہ توڑنے میں گناہ ہوا، مثلاً کھانے یا پینے سے توڑنا، تو کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ کفارہ کیا مطلب؟ اگر کسی نے رمضان کا روزہ بلا عذر توڑ دیا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ نمبر 1، کفارے کی صورت: مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ دوسرا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے رمضان میں 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا اس پر لازم ہے کہ اس کے بدلے 1 دن کا روزہ رکھے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو تو اس پر کفارہ لازم ہوگا، یعنی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ نوٹ: یہ مفہوم حدیث کے عمومی متن سے لیا گیا ہے، لیکن یہ الفاظ براہ راست صحیح بخاری یا مسلم میں نہیں ملتے۔ اصل احادیث میں اسی مفہوم کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض روزے بلا عذر چھوڑ دینا، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فطرہ دینا صرف روزے کی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، روزہ چھوڑنے کا متبادل نہیں۔ نمبر 3، اگر روزہ بلا عذر چھوڑا جائے تو توبہ، قضا روزے اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، شرعی عذر کے ساتھ روزہ چھوڑنے والوں کو بعد میں قضا کرنا ہوگی، یعنی بعد میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر کفارہ یا قضا روزہ ادا نہیں کر سکتا کوئی تو پھر کیا کرے؟ اگر کوئی شخص کفارہ یا قضا روزہ ادا کرنے سے واقعی قاصر ہو تو اسلام میں اس کے لیے متبادل اور رعایت موجود ہے، لیکن یہ رعایت صرف حقیقی معذوری اور عذر کی حالت میں دی جاتی ہے، جیسے دائمی بیماری، بڑھاپا یا دیگر شدید وجوہات۔ پہلا مسئلہ یہ کہ قضا روزے کی استطاعت نہ ہو تو اگر کسی شخص پر قضا روزے ہیں لیکن وہ دائمی بیماری یا ایسی حالت میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے شریعت نے فدیہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ فدیے کی وضاحت: ہر چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فدیے کی مقدار: ایک روزے کے بدلے تقریباً 1.5 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر کھانے کی چیز دی جائے، یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔
دائمی بیماری یا بڑھاپا۔ اگر بیماری عارضی ہو تو صحت یاب ہونے کے بعد قضا روزے رکھنا واجب ہے۔ دائمی بیماری یا بڑھاپے کی حالت میں صرف فدیہ دینا کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کفارہ ادا نہ کر سکے تو کیا کرے؟ کفارہ یعنی 60 مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کفارے کی استطاعت نہ ہو تو فقہ نے درج ذیل ہدایات دی ہیں۔ کفارے کی رعایت: پہلی یہ کہ اگر کوئی شخص مسلسل 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ روزے نہ چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ دوسرا، فقہ کا اجماع: کفارے کی عدم استطاعت کی صورت میں شریعت نے کوئی دوسرا متبادل کفارہ مقرر نہیں کیا، لیکن گناہ سے توبہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ دائمی معذوری کی حالت میں اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ مکمل معذوری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان سب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پہلی چیز، قضا روزے کی استطاعت نہ ہو تو فدیہ ادا کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو توبہ اور استغفار کریں۔ تیسرا یہ کہ حقیقی معذوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ نمبر 4، آئندہ فرض روزے چھوڑنے سے مکمل اجتناب کریں۔ اسلامی واقعات: آئیے آگے جانتے ہیں روزہ رکھنے کی برکت اور روزہ نہ رکھنے کی برکت اسلامی واقعات کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا واقعہ جس میں روزے کی برکت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ جو ایک مشہور ولی اللہ تھے، ایک دفعہ روزہ رکھتے ہوئے سفر پر تھے۔ راستے میں بھوک اور پیاس کی شدت ہونے لگی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے روزہ نہیں توڑا۔ راستے میں ایک گاؤں کے لوگوں نے انہیں دعوت دی اور افطار کے وقت بہترین کھانے اور پانی کا انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر میں روزہ توڑ دیتا تو اللہ کی یہ نعمتیں نصیب نہ ہوتیں۔ روزہ رکھنے پر صبر کیا اور اللہ نے بہترین بدلہ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزے پر صبر کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ لٹکائے گئے ہیں اور ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں، ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ رمضان کے فرض روزے نہ رکھنا اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا مشاہدہ: انہوں نے روزہ توڑنے کی عبرت بیان کی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنی کتاب گلستہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک شخص رمضان کے دن کھانے پینے میں مصروف تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اسے نصیحت کی، لیکن اس نے مذاق میں کہا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے عبرت کے طور پر یاد کیا اور کہا کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کبھی ہلکی نہیں ہوتی۔ قرآنی وعید: روزے کی پابندی نہ کرنے کا انجام۔ قرآن مجید میں روزے کے حوالے سے واضح ہدایات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ جو لوگ بلا عذر روزے چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ فرض کی خلاف ورزی ہے جو شدید گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے واجب ہوں تو اس کا ولی یعنی قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر فرض روزے رمضان، نذر یا کفارہ کے باقی ہوں تو اس کے قریبی رشتہ دار ان روزوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ ولی سے مراد کون ہے؟ ولی سے مراد میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی یا کوئی اور قریبی عزیز۔ یہ ذمہ داری ان پر واجب نہیں بلکہ نفل کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے جانتے ہیں کہ اس بارے میں فقہ کا موقف کیا ہے۔ نمبر 1، فرض روزے کا حکم۔ اگر کسی شخص نے بغیر عذر
فرض روزے نہیں رکھے اور انتقال کر گیا تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کے لیے توبہ یا استغفار کا موقع ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی عذر، بیماری، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور پھر انتقال کر گیا تو ولی کو ان کی قضا کی اجازت ہے۔ دوسرا یہ کہ فدیہ یا روزے، فقہ کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ ولی روزے رکھے یا فدیہ دے۔ امام شافعی اور امام احمد میں ہے کہ ولی روزے رکھے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک میں ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ دلیل قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، اور جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں۔ نمبر 3، نظر کے روزے۔ اگر انتقال سے پہلے میت نے نظر کے روزے رکھنے کی وصیت کی ہو تو ولی کو وہ نظر کے روزے رکھنا ہوں گے یا ان کا فدیہ دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، جس پر نظر کے روزے باقی ہوں اور وہ انتقال کر جائے تو ولی اس کی طرف سے انہیں پورا کرے۔ روزے کا مقصد۔ روزے کا حقیقی مقصد بندے میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے ڈر سے گناہوں سے بچنا ہے۔ تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ تمام اچھے اعمال کا سر چشمہ ہے اور یہ انسان کو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کے لیے برائیوں اور ان کے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت۔ روزہ بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ثواب مقرر ہے لیکن روزے کا ثواب مقرر نہیں ہے۔ اس کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا پینا ترک کرتا ہے۔ روزہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے کے فوائد بتا کر میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آئیے جانتے ہیں روزے کے فوائد۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے روزے دار کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت پر سحر و افطار کرنے سے مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عذر اور بیماری کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی ممکن نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔